اب یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کی سٹرکچر کیا تھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ سٹرکچر ہی وہ بنیاد ہوتی ہے جس بنیاد پر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ چیزوں کو مینیج کرتا ہے، تو کمپنی نے کیسے رول کیا اس کی سٹرکچر کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلی جو چیز تھی جو کمپنی کی سٹرکچر میں تھی، اس کی 3 باڈیز بڑی اہم ہیں۔ پہلی باڈی جو تھی اس کو کہتے تھے کورٹ آف پروپرائٹرز، اور یہ کورٹ آف پروپرائٹرز جو تھا یہ کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز تھے، یہ اٹ کمپرائزڈ آف دا شیئر ہولڈرز آف دا کمپنی، یعنی جنہوں نے کمپنی میں پیسہ لگایا تھا، وہ ٹریڈرز جنہوں نے بہت پیسہ کمایا اور بہت پیسہ لگایا، انہوں نے اپنے شیئرز اس کمپنی نے ڈالے، وہ کورٹ آف پروپرائٹرز کہلاتا تھا۔ یہ کورٹ آف پروپرائٹرز جو تھا یہ الیکٹ کرتا تھا 24 ڈائریکٹرز کو، 24 ڈائریکٹرز کو، جو کورٹ آف ڈائریکٹرز کہلاتا تھا۔ یعنی دوسری سٹرکچر جو کمپنی، آپ یوں کہہ لیں کہ جو کورٹ آف پروپرائٹرز تھا وہ ایک قسم کا پالیسی سٹرکچر تھی، اور جو کورٹ آف ڈائریکٹرز تھا وہ اصل میں ایک پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے کی باڈی تھی۔ یعنی یہ 24 ڈائریکٹرز نامینیٹ ہوتے تھے، وہ کورٹ آف پروپرائٹرز جو شیئر ہولڈرز تھے وہ بتاتے تھے کہ کون اس میں کورٹ آف ڈائریکٹرز میں ہوں گے، اور یہ 24 ہوتے تھے جو کام اپنا 14 مختلف قسم کی کمیٹیز تھی۔ کورٹ آف ڈائریکٹرز جو تھا وہ کانسٹیٹیوٹ کرتا تھا 14 مختلف کمیٹیز جن کے مختلف فرائض اور ذمہ داریاں تھیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا جو 2 سٹرکچرز جو ہم نے ابھی دیکھی ہیں، یہ ساری جو ہیں وہ ان کا مقصد کاروبار اور دنیا میں مختلف علاقوں میں، آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی کہتے تھے کہ the sun never sat on the British Empire، یہاں جہاں سے یہ شروع ہوتے تھے تو دنیا کے ایک وسیع علاقے پر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ حکومت کرتی تھی۔ جو مین کمیٹیز تھیں جو اس کو کنٹرول کرتی تھیں وہ تھی، میں 14 کا 14 نام نہیں میں لے رہی ہوں، لیکن جو اہم کمیٹیز تھیں جن کا تعلق بر صغیر کے اوپر حکومت کرنا تھا، ان 14 کمیٹیز میں سے وہ تھی انڈیا ہاؤس کمیٹی ایک تھی، اور سول کالج کمیٹی تھی، ملٹری کالج کمیٹی تھی، اور آل اپوائنٹمنٹس ور میڈ بائی دی ڈائریکٹر۔ ان کمیٹیز میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ ساری اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹرز کیا کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ایک فیکٹ ہے ہسٹوریکل کہ ڈائریکٹرز جو تھے وہ کافی ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اکثر ان کمیٹیز میں وہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو سول کالج کمیٹی اور ملٹری کالج کمیٹی ہے، ان کے نیچے ایک بہت اہم ادارے کام کرتے تھے۔ ایک کہلاتا تھا ہیلیبری کالج اور ایک کہلاتا تھا ایڈس کامبی کالج۔ یہ 2 کالجز تھے جہاں پہ لوگ پڑھتے تھے اور پھر نوکری کے لیے کمپنی میں نوکری کے لیے، خاص طور پہ انڈیا میں نوکری کے لیے نوکری تلاش کرتے تھے اور وہ یہاں پر ریکروٹ ہوتے تھے۔ تیسری باڈی جو تھی وہ تھی بورڈ آف کمشنرز کہلاتی تھی، فار دی افیئرز آف انڈیا، اسپیشلی انڈیا کے لیے تھی، اور اس بورڈ کے 6 ڈپارٹمنٹس تھے اور یہ صرف ایکسکلوسیولی انڈیا کو مینیج کرتی تھی۔ اہم ڈپارٹمنٹ اس کے کون سے تھے؟ اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ تھا، ریونیو کا علیحدہ تھا، اکاؤنٹس کا علیحدہ تھا، جوڈیشل تھا، ملٹری تھا، سیکرٹ اینڈ پولیٹیکل تھا، اینڈ فارن اینڈ پبلک تھا۔ یہ 6 ڈپارٹمنٹ اہم ڈپارٹمنٹ اس کے تھے جو کہ پورے انڈیا کے افیئرز کو مینیج کیا کرتے تھے۔ بورڈ جو ہے جن ٹیریٹریز کو کنٹرول کرتا تھا وہ ایسٹ انڈیز، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، تمام یہ جو انڈونیشیا، سنگاپور، ملیشیا، یہ سارے ایسٹ ایشیا کے جو علاقے تھے یہ سارے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ان کو مینیج کیا کرتی تھی۔ انڈیا کے لیے انڈیا کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، یعنی سب کانٹیننٹ واز ڈیوائیڈڈ ان 3 پریزیڈنسیز۔
ایک پریزیڈنسیز تھی جو کہلاتا تھا فورٹ ولیم، بنگال میں تھا فورٹ، اور فورٹ سینٹ جارج چنائی یعنی مدراس میں تھا، اور تیسرا فورٹ تھا بامبے کاسل۔ یہ 3 فورٹس تھے جہاں سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے پورے کے پورے بر صغیر کو مینج کرتی تھی اور کنٹرول کرتی تھی۔ فورٹ ولیم جو تھا دیٹ واز دی سیٹ آف گورنر، اور لیٹر آن گورنر کو گورنر جنرل بنا دیا گیا تھا، اور یہ گورنر جنرل جو تھا یہ ہی واز اپوائنٹڈ بائی دی بورڈ کورٹ آف ڈائریکٹرز سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دا کراؤن، یعنی کنگ جو ہے اس کی اپروول دیتا تھا، یعنی گورنر جنرل جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہوتا تھا اس کی اپروول یہ کورٹ آف ڈائریکٹرز دیتا تھا، اور اپروول کنگ سے یا کوئین سے ملا کرتی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت سی تبدیلیاں کی لینڈ ریونیو سسٹم میں، چونکہ ہمارا فوکس لینڈ ریونیو سسٹم اور اس کی مینجمنٹ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتا دیں کہ یہ جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا ہے کہ لینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ڈیورنگ مغل پیریڈ بلانگ ٹو دا کنگ۔ اب چونکہ مغل امپائر کمزور ہو چکی تھی، سب سے پہلے جو ایسٹ انڈیا کمپنی لینڈ سسٹم میں تبدیلی لے کر آئی وہ یہ تبدیلی تھی کہ لینڈ کو اب ایک پرائیویٹ پراپرٹی بنا دیا گیا، یعنی اب جاگیر یا لینڈ جس کو مل گیا وہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی۔ 2 مقاصد اس سے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ وہاں پہ ریونیو بہتر ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ فیورز جن کو جاگیریں دیں ان کو اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی فیورز بھی لیتی تھی، اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوا فارمرز، کیونکہ مغل پیریڈ میں چھوٹا جو فارمر تھا اس کی حالت بہت خراب تھی، اور چونکہ یہ جب آپ نے لینڈ کو ایک پرائیویٹ پراپرٹی بنا دیا، اسمال فارمر کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔